جائز ہے۔ نقاب نقب سے ہے، نقب کا معنی جو عورتیں دیکھنے کے لیے ایک کپڑا ایسا ہوتا ہے جس میں سوراخ ہوتا ہے، تو وہ سوراخ والا کپڑا نقاب کہلاتا ہے۔ اور نیت کیا ہے؟ یا تو اردو میں کہہ دیں اے اللہ میں حج اور عمرے کی نیت کرتا ہوں، یا کہہ دیں چونکہ شروع میں اکثر لوگ صرف عمرہ کرتے ہیں تو عمرے کی نیت کرتا ہوں۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قال اللہ عز وجل وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں پر استطاعت کے حساب سے حج فرض کیا ہے۔ حج اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادات میں سے ایک اہم عبادت ہے، اسلام کے ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے، اور یہ صرف مکہ میں ہی ہو سکتا ہے اور کہیں نہیں ہو سکتا، اور مخصوص دنوں میں ہی ہو سکتا ہے، سارا سال نہیں ہو سکتا۔ تو میں مختصر طریقے سے اس کا کتاب و سنت کی روشنی میں اور اپنے تجربات کی روشنی میں طریقہ بیان کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی احسن طریقے سے بیان کرنے اور احسن طریقے سے عمل کرنے کی توفیق دے۔ سب سے پہلے احرام باندھا جاتا ہے، تو احرام مرد کا دو چادریں ہیں، ایک چادر کندھوں کے اوپر سے لپیٹ لی جاتی ہے اور ایک چادر دھوتی کی طرح پہن لی جاتی ہے۔ اس کو پہننے کا طریقہ وہ دیہاتیوں والا بھی درست ہے، اور کچھ لوگ اوپر بیلٹ لگا لیتے ہیں، یہ بھی درست ہے، لیکن احرام وہ قمیص اور شلوار کی طرح سلا ہوا نہیں ہوتا۔ یہ لفظ عام سننے میں ملتا ہے کہ جی ان سلا ہونا چاہیے۔ ان سلے کا معنی یہ ہے کہ وہ شلوار قمیص کی طرح سلا ہوا نہ ہو۔ اگر دو چادریں آپس میں جوڑ کر سی کر بڑی چادر کر لی گئی ہو اور اس کو احرام میں بنا لیا گیا ہو تو یہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے، یہ سلائی جائز ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس میں جو مرد کا احرام ہے دو چادریں، اس میں انڈر ویئر نہیں پہن سکتے، جرابیں، دستانے، بنیان، یہ سب جائز نہیں۔ البتہ اگر کسی شخص کو بیماری ہے، پیشاب نکلتا رہتا ہے، یا کسی عورت کو اس طرح کی کوئی تکلیف ہے تو وہ کوئی پیمپر وغیرہ پہن لے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ گھڑی پہننا یا وہ بیلٹ پہننا یا چشمہ لگانا یا اللہ محفوظ رکھے جو میڈیکل قسم کے بیلٹ ہوتے ہیں، جیسے وہ ہرنیوں کے درد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے وغیرہ، تو یہ جائز ہیں۔ عورتوں کا احرام وہ سادہ کپڑے ہیں جو روٹین میں پہنتی ہیں، وہ برقیلے نہ ہوں، وہ زیادہ خوبصورت نہ ہوں، اور اوپر سے وہ جو عبایا پہنا جاتا ہے وہی پہن لیں، اور اس میں نقاب پہننے سے منع کیا گیا ہے۔ نقاب کیا ہے؟ نقاب نقب سے ہے، نقب کا معنی جو عورتیں دیکھنے کے لیے ایک کپڑا ایسا ہوتا ہے جس میں سوراخ ہوتا ہے، تو وہ سوراخ والا کپڑا نقاب کہلاتا ہے۔ جو نیک عورتیں ہیں وہ روٹین میں ایک منہ پر کپڑا وہ گراتی ہیں جن میں دو سوراخ ہوتے ہیں، اور اس کے اوپر سے مزید ایک کپڑا گراتی ہیں جو آنکھوں کو بھی ڈھانپ لیتا ہے اور وہ تھوڑا باریک ہوتا ہے۔ تو یہ جو نیچے والا جس میں سوراخ ہیں یہ احرام کی حالت میں جائز نہیں ہے، اور جو اوپر سے گرانے والا ہے وہ بالکل ضروری ہے۔ یا تو سادہ طریقے سے گھونگھٹ نکالا ہوا عورت نے سر پہ کپڑا لیا ہوا ہے تو اوپر سے کھینچ کر نیچے کر لیا جائے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ اگر نقاب نہیں کرنا، وہ نقاب اس طرح کا نہیں پہننا، اور اگر نقاب پہننا اپنی سہولت کے لیے تو پھر جس کپڑے جو جسم کے ساتھ چپٹا ہوا ہوتا ہے اور اس میں دو سوراخ ہوتے ہیں وہ والا حصہ نہ پہنے، اور ایک ڈھیلا کپڑا سر سے نیچے گرا لے، اور وہ ناک کو لگتا ہے، گالوں کو لگ جاتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن وہ کسا ہوا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ فرق ہے دونوں باتوں میں۔ تو اس طریقے سے عورت کا احرام ہے۔ عورت کے لیے یہ جو پابندیاں ہیں بنیان پہننے کی ادھر ادھر کی، یہ بھی نہیں ہیں۔ دونوں کے لیے احرام کی حالت میں ناخن کاٹنا جان بوجھ کر، بال توڑنا کاٹنا جان بوجھ کر جائز نہیں۔ البتہ کنگھا کرتے وقت کوئی بال نکل گیا، کھجلی کرتے وقت نکل گیا، پاؤں پر جوتی نے رگڑا اور پاؤں کا بال اتر گیا،
یا ناخن کو ٹھوکر لگی اور وہ ٹوٹ گیا، یہ اس سے کوئی دم لازم نہیں آتا، لیکن جان بوجھ کر ناخن کاٹے یا جان بوجھ کر بال کاٹے تو اس سے دم لازم آتا ہے۔ اسی طرح خوشبو لگانا ان کے لیے جائز نہیں۔ اسی طرح احرام کی حالت میں میاں بیوی آپس میں محبت کی باتیں نہ کریں، جائز نہیں، اور جو مخصوص تعلقات ہیں وہ تو بالکل ہی حرام ہے، جائز نہیں ہے احرام کی حالت میں۔ تو یہ احرام کی پابندیاں ہیں۔ مرد کے لیے ایک پابندی یہ بھی ہے کہ وہ سر پر کپڑا نہیں لے سکتا، لیکن یہ پابندیاں ساری اس وقت شروع ہوں گی جب آپ نیت کریں گے۔ تو اس طریقے سے آپ نے احرام پہن لیا۔ کوشش کریں کہ ایئرپورٹ سے، پاکستان کے ایئرپورٹ سے احرام پہن لیں یا جہاں سے بھی آپ چلے ہیں، اور لیکن نیت نہ کریں۔ ایک شخص نے کہا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے کہ میں مسجد نبوی کے حرم سے احرام باندھنا چاہتا ہوں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے پاس سے۔ تو امام مالک فرمانے لگے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود یہاں سے نکلے ہیں اور 9 کلومیٹر باہر نکل کر ذوالحلیفہ سے انہوں نے احرام باندھا ہے، اور تو یہاں سے باندھنا چاہتا ہے، تو ان کی مخالفت کر رہا ہے۔ تو اس پر مجھے خطرہ ہے کہ یا تجھے کوئی آزمائش آ جائے گی یا اللہ کا عذاب آ جائے گا، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ رب ذوالجلال نے فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ تو اس لیے احرام پہن لیں، کوئی حرج نہیں، لیکن نیت وہاں جا کر کریں جہاں سے میقات شروع ہوتا ہے۔ تو آپ نے احرام پہن لیا، مرد نے، عورت نے، اب لبیک نہیں کہنا، نیت نہیں کرنی۔ آپ کا سفر شروع ہو گیا، جہاز پر آپ سفر پہ روانہ ہو گئے۔ جب جدہ سے 20 منٹ پہلے آپ ہوتے ہیں یا 25 منٹ پہلے، تو اس وقت وہ اعلان کرتے ہیں، ہر زبان میں اعلان کرتے ہیں، اردو میں، انگلش میں، عربی میں، کہ ابھی 3 منٹ 5 منٹ کے بعد ہم احرام وہ میقات کے پاس سے گزر رہے ہیں، تو آپ نیت کر لیں۔ تو اس وقت آپ گھڑی پر دیکھیں، جب انہوں نے 3 منٹ کہا تھا تو اس حساب سے 2.5 منٹ پہلے یا 2 منٹ پہلے آپ نیت کر لیں۔ اور نیت کیا ہے؟ یا تو اردو میں کہہ دیں اے اللہ میں حج اور عمرے کی نیت کرتا ہوں، یا کہہ دیں چونکہ شروع میں اکثر لوگ صرف عمرہ کرتے ہیں تو عمرے کی نیت کرتا ہوں، یا عربی میں کہہ دیں لبیک اللہم حجا و عمرتن، یا لبیک اللہم حجا یا لبیک اللہم عمرتن۔ یہ زبان سے نیت کرنا باقی عبادات میں مسنون نہیں ہے، حج اور عمرے میں مسنون ہے، ثابت ہے۔ تو آپ نے جب نیت کر لی تو اب آپ نے لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ دعا پڑھتے چلے جانا ہے۔ اونچی آواز سے پڑھنا ہے مردوں نے، عورتیں آہستہ آواز سے پڑھیں، اور جتنا زیادہ پڑھیں اتنا بہتر ہے۔ تو اب آپ جدہ اتر گئے، وہاں سے ایئرپورٹ سے نکل آئے، وہاں سے آپ کو وہ لے کر آپ کے ہاسٹل میں، مکہ میں لے جائیں گے، ہوٹل میں۔ تو وہاں پر اب آپ دیکھیں، اگر تو آپ تھکے ہوئے ہیں، حالت خراب ہے، وہ کہہ رہے ہیں جی عمرے پہ جانا ہے، تو آپ منع کر دیں، آپ آرام کریں، سو جائیں، سر پر جان بوجھ کر کپڑا نہ لیں، اگر سوتے میں آ جاتا ہے تو اللہ معاف کر دے گا۔ نہا لیں مگر خوشبو والا صابن استعمال نہ کریں، اور جان بوجھ کر بال توڑنے کی کوشش نہ کریں۔ آپ کا احرام گندا ہو چکا ہے، اسی کو دھو کر پہن لیں یا احرام تبدیل کر لیں، یہ سب شکلیں جائز ہیں، مگر خوشبو سے بچیں اور جو پابندیاں ہیں ان کا احترام کریں۔ جب آپ بالکل فریش ہو جائیں، اب آپ حرم پاک میں جائیں اور عمرہ شروع کریں۔ تو انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم پڑھیں گے کہ عمرہ کیسے کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی عبادات کو قبول فرمائے۔ اور یا کعبۃ اللہ پر پہلی نظر ڈالنے سے ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ 3 چکروں میں بھی دوڑنے کی گنجائش نہ ہو تو لوگوں کو تنگ نہیں کرنا ہے آپ نے۔ پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون، دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد پڑھنا مسنون ہے۔ دعائیں کرنی ہیں، آپ جتنی چاہیں دعائیں کریں، ترتیب لگا لیں کہ ایک چکر میں نے اپنی ذات کے لیے کرنی ہے، دوسرے میں والدین کے لیے، تیسرے میں بیوی بچوں کے لیے، چوتھے میں نے امت اسلامیہ کے لیے، جماعت کے لیے اور قائدین کے لیے۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک
لا شريك لك. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عمرہ کیسے کیا جاتا ہے؟ آپ نے حرم پاک میں داخل ہونا ہے، وہی دعا جو مساجد میں داخل ہونے کی ہے وہی دعا پڑھیں. اعوذ باللہ العظیم و بوجہ الکریم و سلطان القدیم من الشیطان الرجیم، اور اللہم افتح لی ابواب رحمتک. دایاں پاؤں پہلے داخل کریں. حرم پاک میں داخل ہو گئے، ابھی آپ چونکہ حرام کی حالت میں لبیک لبیک آپ کا جاری رہے گا. کچھ لوگ کہتے ہیں جی حرم پاک پر یا کعبۃ اللہ پر پہلی نظر ڈالنے سے ہر دعا قبول ہوتی ہے. انشاءاللہ قبول ہوگی، لیکن اس کی دلیل کوئی نہیں کہ پہلی نظر پر آپ کی ہر دعا قبول ہوتی ہے. تو جب آپ مطاف میں چلے جاتے ہیں تو مرد اپنا دایاں کندھا ننگا کر لیں گے. اب تک آپ کے دونوں کندھے ڈھکے ہوئے تھے، اب آپ نے ادھر سے چادر بغل کے نیچے سے ڈال کر اوپر ڈال لینی ہے، تو آپ کا ایک کندھا ننگا ہو گیا. تو کعبۃ اللہ کے گرد آپ نے طواف کرنا ہے، تو حجر اسود سے شروع کرنا ہے. حجر اسود پر ہی واپس پر دوسرا چکر، پھر تیسرا، پھر چوتھا، اور 7ویں کے بعد پھر حجر اسود کو بوسا. تو اس طرح بوسے 8 ہوں گے اور چکر 7 ہوں گے. حجر اسود کے ساتھ آپ کے جو سلوک ہوگا وہ نمبر 1 سب سے اچھا تو کہ آپ ہونٹ لگائیں، اس میں کینکریاں ہیں، وہ سارا کالا کالا سارے کا سارا حجر اسود نہیں ہے، اس میں 5-6 کینکریاں لگی ہوئی ہیں، ان کو بوسہ دینا ہے. اگر بوسہ نہیں دے سکتے تو ہاتھ جا کر لگائیں اور ہاتھ نکال کر چوم لیں اور آگے نکل جائیں بسم اللہ پڑھ کر، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر. تو تیسری شکل کہ آپ اس کونے کو ہاتھ لگا دیں اور آگے نکل جائیں. چوتھی شکل آپ اس کونے کو چھڑی لگا دیں اور نکل جائیں. اور 5ویں شکل یہ ہے کہ آپ دور سے ہی ہاتھ سے اشارہ کر کے نکل جائیں. تو ان 5 میں سے ایک کام آپ نے کرنا ہے. تو جیسے یہ حجر اسود ہو تو اس سے پچھلا کونا رکن یمانی کہلاتا ہے. تو یہاں سے آپ نے چکر لگانا شروع کیا. پہلے 3 چکر یہاں تک جو یہ یو ٹائپ ہے یہ دوڑ کر لگانا مسنون ہے. اگرچہ رش ہوتا ہے اور دوڑنا مشکل ہوتا ہے، لیکن اگر پاسبل ہو یا تھوڑی سی جگہ آپ کو ملے تو یہ یو ٹائپ جو ہے اس طرف گلائی ہے، تو یہ آپ نے یو ٹائپ میں دوڑنا ہے. اور رکن یمانی کو اگر ہاتھ لگا سکے تو لگانا ہے، ہاتھ نہ لگا سکیں تو نہ چومنا ہے، نہ چھڑی لگانی ہے، نہ اشارہ کرنا، کچھ بھی نہیں کرنا. اس رکن یمانی سے لے کر حجر اسود تک آپ نے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار یہ دعا پڑھنی مسنون ہے. باقی 3 حصوں میں آپ کوئی دعا پڑھ سکتے ہیں. جتنی دعائیں کتابوں میں دی ہوئی ہیں کہ جی پہلے چکر کی دعا دوسرے کی، یہ اس طرح مسنون نہیں ہے. یہ ساری دعائیں سارے چکروں میں پڑھی جا سکتی ہیں. اپنی طرف سے بنا کر بھی دعائیں پڑھی جا سکتی ہیں، اپنی زبان میں بھی بولی جا سکتی ہیں، خالی تلاوت کی جا سکتی ہے. سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، یہ سب پڑھے جا سکتے ہیں. تو صرف رکن یمانی سے لے کر حجر اسود تک کا حصہ، اس میں آپ نے دوڑ بھی نہیں لگانی، یہاں سے یہاں تک آہستہ چلنا ہے، اور پھر دوڑ، اور پھر یہاں سے یہاں تک آہستہ یہ بھی. اور اس میں ربنا آتنا والی دعا، اور 3 حصوں میں کوئی دعا پڑھنا مسنون ہے. 3 چکر تھوڑا تھوڑا دوڑنے کی کیفیت میں اچھل کر، اور باقی 4 چکر آپ نے روٹین میں لگانے ہیں. اور اگر 3 چکروں میں بھی دوڑنے کی گنجائش نہ ہو تو لوگوں کو تنگ نہیں کرنا ہے آپ نے. تو اس طریقے سے آپ نے 7 چکر مکمل کیے. اس کے بعد حجر اسود کے پاس وہ پیتل کا بنا ہوا ایک فریم سا ہے، اس میں مقام ابراہیم ہے. تو کعبۃ اللہ سے مقام ابراہیم کے پیچھے 1 ایکڑ 1.5 ایکڑ دور چلے جائیں، جہاں بھی آپ کو سہولت ہو، وہاں جا کر آپ نے 2 رکعتیں ادا کرنی ہیں. پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون، دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد پڑھنا مسنون ہے. تو ایسی جگہ جہاں سے وہ مقام ابراہیم اور بیت اللہ دونوں آپ کے سامنے ہوں، ایسی جگہ پہ دور کہیں جا کر 2 رکعتیں پڑھ لیں. لیکن اگر ایسا میسر نہ ہو تو پھر آپ حرم پاک میں کہیں 2 رکعتیں پڑھ لیں تو جائز ہے. 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد آپ نے دعا کرنی اللہ تعالیٰ سے. لمبی دعا کریں، رو کر دعا کریں، سب کے لیے دعائیں کریں. دعا کرنے کے بعد آپ اٹھیں
اور صفا مروہ کی صحیح کرنا شروع کریں تو تمام دروازوں پر 2 میناریں ہیں اور صفا پر 1 مینار ہے. یہ آپ دور سے دیکھ سکتے ہیں کہ صفا کس طرف ہے. تو وہاں جا کر لوور گراؤنڈ میں بھی آپ طواف کر سکتے ہیں. وہاں پہ تو اوریجنل پہاڑ بھی نظر آئے گا, ہر چیز نظر آئے گی اور چڑھائی اترائی بھی ہوگی اس میں. نمبر 2 گراؤنڈ فلور پہ, نمبر 3 فرسٹ فلور پہ, اور نمبر 4 فرسٹ فلور کی چھت پہ آپ یہ صحیح کر سکتے ہیں. تو پہاڑی اس طرح تھی, 2 پہاڑیاں بیچ میں برابر جگہ تھی. تو حضرت حاجر وہ پہاڑی پہ چڑھتی تھی تو ظاہر ہے آہستہ چڑھا جاتا تھا, اترتی تھی تو بھی سپیڈ نہیں لگ سکتی. جو برابر جگہ تھی وہاں پہ وہ دوڑتی تھی اور آگے پھر چڑھائی شروع ہو جاتی تھی. تو وہ جو برابر جگہ تھی اس میں انہوں نے اب سبز رنگ کی لائٹیں اور سبز رنگ کے نشان لگائے ہوئے ہیں. تو آپ اب وہ اتار چڑھاؤ تو نہیں ہے, ایک برنڈے کی شکل بن گئی ہے جیسا کہ آپ تصویر میں دیکھ رہے ہیں. لیکن اب وہ جو خالی جگہ تھی نا بیچ کی درمیان والی, وہاں سبز نشان لگائے ہوئے ہیں. تو آپ نے صفا پر جانا ہے. ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ, یہ آپ کی کتابوں میں یہ آیت لکھی ہوئی ہے, یہ آیت پڑھنی ہے, اور وہاں پہ بھی گنبد میں اندر لکھی ہوئی ہے. اس کے بعد آپ نے ایسی جگہ کھڑا ہونا ہے جہاں سے کعبۃ اللہ نظر آتا ہو. یہ گراؤنڈ فلور میں تو بہت ہی پاسبل ہے, باقی سارے فلوروں میں ممکن نہیں ہے. تو بہرحال وہاں سے آپ کعبۃ اللہ کی طرف منہ کریں, اور جہاں بھی آپ صحیح کریں زمین پر جو نشان لگے ہوئے ہیں نماز کے لیے, اس حساب سے آپ کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر لیں. تو آپ نے اشارہ کرتے ہوئے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ. یہ دعا پڑھنے کے بعد دعائیں کرنی ہیں, آپ جتنی چاہیں دعائیں کریں. ترتیب لگا لیں کہ ایک چکر میں میں نے اپنی ذات کے لیے کرنی ہے, دوسرے میں والدین کے لیے, تیسرے میں بیوی بچوں کے لیے, چوتھے میں نے امت اسلامیہ کے لیے, جماعت کے لیے اور قائدین کے لیے, اور جو بھی آپ کے ذہن میں کاروبار کے لیے. تو آپ نے دعائیں کرنی ہیں. 3 دعائیں پڑھنی ہیں, بیچ میں 3 کے بیچ میں 2 خلا ہوتے ہیں, تو اس میں آپ نے دعائیں کرنی ہیں. پہلے دعا پڑھی لا الہ الا اللہ وحدہ والی, پھر دعا کی, پھر دعا پڑھی, پھر دعا کی, پھر دعا پڑھی, اور وہاں سے روانہ ہو گئے مروہ کی طرف. تو راستے میں صفا کے زیادہ قریب ہے, مروہ سے دور ہے. وہ 2 سبز نشان جب آئیں گے اس میں دوڑ لگانی ہے. عورتوں کے لیے ضروری نہیں, مرد وہاں دوڑ لگاتے ہیں. اور اس کے بعد وہ بھی اگر تنگ کرنے والا مسئلہ ہو لوگوں کو تو آپ دوڑ نہ لگائیں, تنگ نہیں کرنا کسی حاجی کو. اس کے بعد آپ مروہ پہنچ گئے تو سیم وہی کام کرنا ہے, اسی طرح کعبۃ اللہ کی طرف منہ کرنا ہے زمین کے نشان دیکھ کر, اسی طرح یہ ساری دعائیں پڑھنی ہیں اور واپس آ جانا ہے. تو پھر یہ سبز نشان دونوں کے بیچ میں دوڑ لگا کر صفا. تو اس دوران کون سی دعائیں پڑھنی ہیں؟ کوئی خاص دعا نہیں ہے, آپ جو چاہیں دعائیں کر سکتے ہیں. لیکن یہ جو صفا اور مروہ کی 2 وہ میں نے آپ کو دعائیں بتا دی ہیں. تو اس طریقے سے صفا سے مروہ 1, مروہ سے صفا 2, صفا سے مروہ پھر 3, آنے کا چکر 1 ہوگا, جانے کا 2 ہوگا. آنے جانے کا 1 نہیں ہوگا. تو آپ کے چکر صفا سے شروع ہوں گے اور 7واں چکر مروہ پہ ختم ہوگا. تو وہاں پہ آپ نے آخری بار جب مروہ پہ پہنچنا ہے تو کوئی دعا نہیں کرنی, صرف مروہ پہنچ کر آپ نے وہاں سے چلے جانا ہے. اور آپ چاہیں تو حرم پاک کے پاس وہ بیٹھے ہوئے ہیں حجام, ان سے آپ حجامت کروا لیں, یا اپنے ہوٹل کے پاس جگہ جگہ حجام بیٹھے ہوئے ہیں, یا آپس میں ایک دوسرے کی حجامت کر لیں, سب جائز ہے. تو آپ نے سر منڈوانا مردوں کے لیے زیادہ افضل ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے 3 دفعہ دعا کی. اور سر کے بال کٹوانا مشین یا کینچی کے ساتھ یہ بھی جائز ہے, لیکن اس کی دعا کم کی ہے. بعض لوگ تھوڑے تھوڑے کاٹتے ہیں ادھر ادھر سے, یہ مصنون طریقہ نہیں. لیکن اگر بہت کثرت زیادہ جگہوں پہ کوشش کی جائے اور کوشش کی جائے کہ ہر بال کو تقریباً ٹچ کر لیا گیا ہو, تو اس طرح بھی کیا جا سکتا ہے. باہر صورت آپ کے بال کاٹنے سے آپ کا عمرہ مکمل ہو جاتا ہے. اب آپ نہائیں, کپڑے پہن لیں, اور اب آپ پر کوئی پابندی نہیں رہی. آپ ایسے ہیں جیسے پاکستان کے کسی شہر میں ہر قسم کی پابندیاں آپ کی ختم ہو چکی ہیں. اس طریقے سے آپ کا عمرہ مکمل ہو جاتا ہے. پھر حج کیسے کرنا ہے انشاءاللہ دوبارہ بتائیں گے. واللہ اعلم. اللہ تعالی عمل کی توفیق دے. عرفات نہ جائیں تو آپ کا حج قبول نہیں ہے. بہترین دعا عرفات کی دعا ہے. مغرب کی اذان کا وقت ہو جائے گا مگر آپ نے وہاں مغرب کی نماز نہیں پڑھنی.
عرفات میں ایک جبل رحمت ہے، کچھ لوگ اس پہ چڑھ کر الٹے سیدھے ہو کر تصویریں بناتے ہیں۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ذی الحجہ کی 8 تاریخ ہے اور آج آپ نے حج شروع کرنا ہے، اور آج آپ نے احرام باندھنا ہے۔ جہاں آپ ہیں وہاں سے باندھنا ہے۔ اگر آپ کو وہ پہلے ہی مینا لے جا چکے ہیں تو آپ نے وہیں سے باندھنا ہے، اگر آپ ہوٹل میں ہیں تو ہوٹل سے باندھنا ہے، اگر آپ حرم پاک میں ہیں تو وہاں سے باندھنا ہے۔ جہاں بھی آپ ہیں وہاں نہائیں اور سر پہ خوشبو لگا سکتے ہیں احرام باندھنے سے پہلے، عمرے کا ہو یا حج کا ہو۔ باقی کسی جسم کے حصے پر خوشبو احرام نیت کرنے سے پہلے لگا سکتے ہیں اور بعد میں تو بالکل نہیں لگا سکتے، اور سارے جسم پر نیت کرنے سے پہلے بھی نہیں لگا سکتے کیونکہ وہ بعد میں کپڑے کو لگ جائے گا۔ سر پہ چونکہ کپڑا نہیں آئے گا اس لیے مرد لوگ سر پر خوشبو لگا سکتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو لگاتی تھیں۔ تو اب آپ نے احرام باندھ لیا جس طرح میں نے عمرے کے طریقے میں بتایا۔ اب آپ پر پابندیاں لاگو ہو گئیں، تو 8 ذی الحجہ کو آپ نے مینا کی طرف سفر کرنا ہے۔ ظہر پہ پہنچ جائیں، عصر پر پہنچ جائیں۔ تو مسنون یہ ہے کہ ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور 9 تاریخ کی فجر، یہ 5 نمازیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مینا میں ادا کی ہیں۔ وہاں پر لبیک اللہم لبیک والی دعا کثرت سے پڑھنی ہے، اور اس کے علاوہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اور جو روٹین میں عید کی تکبیرات ہوتی ہیں وہ بھی پڑھی جا سکتی ہیں۔ صبح شام کے اذکار کا خیال کریں اور قرآن کی تلاوت بھی کریں۔ تو یہ آپ نے اس طریقے سے 24 گھنٹے گزارنے ہیں۔ 9 تاریخ کو آپ نے وہاں سے نکلنا ہے عرفات کے لیے۔ تو فجر آپ نے پڑھ لی ہے، اور جب سے آپ گھر سے نکلتے ہیں جب تک آپ واپس نہیں آ جاتے آپ قصر نماز کر سکتے ہیں۔ ظہر عصر کو آپس میں جمع کر سکتے ہیں، مغرب عشاء کو آپس میں جمع کر سکتے ہیں۔ ظہر کی 2، عصر کی 2، مغرب کی 3 اور عشاء کی 2۔ اور جو وتر ہے یہ تہجد کا حصہ ہے، یہ آپ مکمل تہجد پڑھیں 11 رکعات، یہ مسنون ہے۔ سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم وتر تہجد پڑھا کرتے تھے۔ اسی طرح فجر کی 2 سنتیں بھی آپ سفر میں پڑھتے تھے۔ تو بہر صورت آپ نے یہ وقت پر نمازیں پڑھیں تو آپ فارغ ہیں، وقت پر پڑھیں بہتر ہے، لیکن قصر کرنا آپ کا جائز ہے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم 9 تاریخ کو مینا سے اورانا گئے ہیں۔ جو مسجد نمرہ ہے، مسجد نمرہ کا جو محراب ہے، محراب کی طرف والا جو آدھا حصہ ہے تقریباً یہ وادی اورانا ہے، اور پچھلا آدھا حصہ جو ہے یہ وادی عرفہ میں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وادی اورانا میں پڑاؤ ڈالا ہے، وہیں پر ظہر کی 2 رکعتیں، عصر کی 2 رکعتیں اور بعد میں خطبہ حج ارشاد فرمایا ہے، اور حج کے خطبے کے بعد آپ نے ساتھیوں کو لیا ہے، وہاں سے اٹھ کر عرفات میں آ گئے ہیں۔ عرفات یہ حج کا رکن ہے۔ اگر آپ سارے کام کریں اور عرفات نہ جائیں تو آپ کا حج قبول نہیں ہے۔ اگر کوئی مصیبت، پریشانی، کوئی بھول گیا، کوئی بیمار ہو گیا، بے ہوش ہو گیا، کوئی شکل بھی ہو، آپ پولیس والوں کو بتائیں، ان کو مجبوری ہوئی تو آپ کو جہاز میں لا کر کے عرفات کا چکر لگوا کر کے ہیلی کاپٹر میں لے جائیں گے، لیکن آپ کا حج ضائع نہیں کریں گے وہ۔ تو عرفات میں جانا ضروری ہے۔ بعض لوگ دھوپ کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے، دھوپ کی وجہ سے چھپتے ہیں پلوں کے نیچے، اور وہ عرفات کی بغل میں اورانا میں بیٹھے رہتے ہیں اور عرفات کے میدان کے اندر داخل نہیں ہوتے، ان کا حج قبول نہیں ہوتا۔ وہاں پہ بڑے بڑے بورڈ لگے ہوئے ہیں، اوپر لکھا ہوا ہے حدود عرفات، کہ اس کے آگے عرفات ہے، پیچھے عرفات نہیں ہے۔ تو اب آپ وہاں دیکھیں گے اس طرف بھی لوگ نظر آئیں گے جو کہ اپنا حج ضائع کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک گھڑی کے لیے بھی اگر آپ عرفات چلے گئے تو حج آپ کا ہو جائے گا، لیکن اگر آپ نہیں گئے تو آپ کا حج قبول نہیں ہوگا۔ اگر آپ اکیلے ہیں تو آپ ایک بوتل پانی کی ہر وقت اپنے ساتھ رکھیں، اکیلے ہوں یا نہ اکیلے ہوں۔ اگر آپ اکیلے ہیں تو ایک بوتل پانی کی ساتھ ہے، وضو اچھی طرح کر کے مسجد نمرہ کے اندر چلے جائیں۔ مسجد نمرہ کے دروازوں پر بہت رش ہوتا ہے،
لیکن اندر چلے جائیں تو کافی خالی جگہ ہوتی ہے، تاکہ نماز پڑھنے کے لیے آپ کو صفیں ملانے کے لیے اگلی صف میں جانا پڑتا ہے، یہ صورتحال ہوتی ہے۔ ایئر کنڈیشن لگے ہوتے ہیں، کارپیٹ بچھے ہوتے ہیں، تو اگر آپ اکیلے ہیں تو یہ کام کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نہیں اندر جا سکے تو عرفات میں کہیں بیٹھ جائیں۔ ظہر اثر آپ نے پڑھ لی ہے، اب مغرب تک کا وقت کافی وقت ہے، یہ وقت آپ کے دعائیں کرنے کا ہے۔ آپ کثرت کے ساتھ دعائیں کریں، سب کے لیے دعائیں کریں، اور لبیک لبیک والا ترانہ، لبیک والی دعا وہ بھی پڑھتے رہیں، اور لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ دعا بھی کثرت کے ساتھ پڑھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خیر الدعاء دعاء عرفہ، بہترین دعا عرفات کی دعا ہے۔ خیر ما قلت والنبیون قبلی، میں اور سابقہ انبیاء نے جتنی بات کی ہے، جتنی دعائیں بتائی ہیں، ان میں سب سے بہترین دعا یہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ والی۔ تو یہ کثرت سے پڑھیں لبیک والا، اور اس کے بعد عید کے جو تکبیرات ہیں وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن ان سب سے زیادہ آپ دعا پر زور لگائیں، کثرت سے معافی مانگیں اللہ تعالیٰ سے۔ اس دن جتنا اللہ تعالیٰ لوگوں کو معاف کرتا ہے اور جس قدر شیطان ذلیل ہوتا ہے، اتنا سارے سال میں کبھی نہیں ہوتا۔ تو الٹے سیدھے ہو کر تصویریں بنانے پر زور نہ لگائیں، اور ریاکاری نہ کریں، اور ہر کیفیت کو فیس بک پہ مت چڑھائیں، بلکہ آپ گھر والوں کو موبائل اتنا کا استعمال کریں کہ ان کو اطلاع ہو کہ آپ خیریت سے ہیں، بس اس سے زیادہ نہیں، اور زیادہ وقت اپنی عبادت پر لگائیں اور ریاکاری سے بچیں۔ تو یہ سارا دن آپ نے مغرب تک آپ نے دعائیں کرنی ہے کثرت کے ساتھ، سونا نہیں ہے، اپنے اوپر جبر کرنا ہے، اور مغرب کی اذان کا وقت ہو جائے گا مگر آپ نے وہاں مغرب کی نماز نہیں پڑھنی، یہ جا کر مزدلفہ میں پڑھنی ہے، وہاں سے روانہ ہو جانا ہے، اور مغرب کی اذان تک آپ نے خوب دعائیں کرنی ہے۔ یہی حج کا اصل دن ہے، اور یہی مغز ہے، اسی میں اللہ تعالیٰ بہت زیادہ لوگوں کو معاف کرتا ہے۔ عرفات میں ایک جبل رحمت ہے، کچھ لوگ اس پہ چڑھ کر الٹے سیدھے ہو کر تصویریں بناتے ہیں، تو اس پہاڑ پر چڑھنا مسنون نہیں ہے۔ کوئی اس کی باری ہی وہاں قریب آ جائے تو چڑھ گیا ہو تو الگ بات ہے، ورنہ نہ وہاں جانا ضروری ہے اور نہ اس پہ چڑھنا حج کا حصہ ہے۔ تو آپ عرفات میں کہیں بیٹھ جائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جبل رحمت اور کعبۃ اللہ کے پیچھے جا کر بیٹھے ہیں، یعنی جبل رحمت کے پیچھے جہاں سے وہ پہاڑ اور کعبہ سامنے آتا ہو وہاں بیٹھے ہیں۔ فرمایا میں یہاں بیٹھا ہوں، آپ جہاں چاہو بیٹھ جاؤ، عرفۃ کلھا موقف، جہاں چاہیں آپ بیٹھ سکتے ہیں۔ تو اس طریقے سے آپ کا یہ اہم دن مکمل ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق دے۔ گورنمنٹ کی اجازت کے ساتھ موٹر سائیکلیں چلا رہے ہوتے ہیں۔ مشعر حرام وہ ہے جہاں آج کل مسجد ہے مزدلفہ میں، تو قربانی آپ کسی کو وکیل بنا دیتے ہیں، کمپنی کو بھی میری طرف سے کر دو، یہ بھی طریقہ ٹھیک ہے۔ ایسی شکل ہو کہ کوئی بزرگ ہے، بیمار ہے، وہ کینکری نہیں مار سکتا تو اس کی طرف سے کوئی اور کینکریاں مار سکتا ہے، جائز ہے۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد حج کا تیسرا دن 8 گزر چکی، 9 گزر چکی، اور 9 کی شام، اب مغرب سے تیسرا دن شروع ہو جاتا ہے۔ وہاں سے مزدلفہ سے آپ نکلیں، کچھ لوگ ریل پر آتے ہیں، کچھ لوگ پیدل آتے ہیں، کچھ لوگ بسوں پہ آتے ہیں۔ تو سب سے جو تیز ترین ذریعہ ہے وہاں پہ کچھ لوگ گورنمنٹ کی اجازت کے ساتھ موٹر سائیکلیں چلا رہے ہوتے ہیں، تو وہ 150 ریال لیں گے اور جہاں آپ بیٹھے ہیں وہیں سے اٹھائیں گے اور ادھر ادھر سے گھوم کر آپ کو مزدلفہ 10-15 منٹ میں لے آئیں گے۔ تو یہ بھی طریقہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ مزدلفہ میں آ کر آپ نے مغرب اور عشاء پڑھنی ہے، 3 رکعتیں مغرب کی، 2 رکعتیں عشاء کی۔ اس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وطر تہجد بھی نہیں پڑھی۔ کوشش کریں فوراً سو جائیں۔ وسیع علاقے تک کارپیٹ بچھے ہوتے ہیں، گورنمنٹ نے بچھائے ہوئے ہوتے ہیں، وہ آپ نے وہاں پہ آرام کرنا ہے اور اٹھ کر فجر پڑھنی ہے۔ اب آپ کا 10 تاریخ کا دن شروع ہو چکا ہے،
فجر پڑھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام، مشعر حرام کے پاس اب اللہ کا ذکر کرو۔ مشعر حرام وہ ہے جہاں آج کل مسجد ہے مزدلفہ میں، تو وہاں آپ قریب کہیں بیٹھ جائیں اور فجر پڑھ کر سورج نکلنے تک آپ اللہ تعالیٰ کو یاد کریں۔ وہی تکبیرات عیدین کی بھی پڑھ سکتے ہیں اور صبح شام کے اذکار بھی کریں اور لبیک اللہم لبیک والا ورد بھی کریں، اور اس کے علاوہ سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ سب آپ کریں۔ تو آپ سورج نکلنے تک وہاں رہیں اور اللہ کو یاد کریں، ناشتہ کر لیں وہاں پر۔ اب وہاں سے آپ نے آج 10 تاریخ کو 4 کام کرنے ہیں۔ پہلا کام ہے کہ آپ وہاں سے مینا واپس جائیں اور سب سے بڑے جمرے کو 7 کینکریاں ماریں، 2 کو نہیں، صرف 1 کو، 3 میں سے 2 کو نہیں، 1 کو کینکریاں مارنی ہے۔ کینکری چھوٹی چنے کے دانے سے تھوڑی بڑی، موٹے موٹے پتھر نہیں لینے، اور وہ کہاں سے لینے ہیں؟ جہاں سے چاہیں لے لیں، مینا سے لے لیں، راستے سے لے لیں، کوئی جگہ خاص نہیں ہے۔ ان کو دھونا بالکل مسنون نہیں ہے، بس آپ کینکری لیں اور ماریں۔ وہاں انشاءاللہ کینکری مارنے کا طریقہ بیان کیا جائے گا۔ اس کے بعد آپ نے قربانی کرنی ہے۔ تو قربانی آپ کسی کو وکیل بنا دیتے ہیں، کمپنی کو بھی میری طرف سے کر دو، یہ بھی طریقہ ٹھیک ہے۔ وہ ان کا فون آ جائے گا، میسج آ جائے گا، آپ کی قربانی ذبح ہو گئی، اب آپ بال منڈوا دیں۔ تو جب آپ یہاں پہنچتے ہیں یہ جمرہ پر، تو یہاں تک آپ نے لبیک لبیک جاری رکھا ہوا تھا، اس کے بعد آپ کا لبیک والا کلمہ بند ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ نے جانور ذبح کر کے سار کے بال منڈوا دیے، تو اب آپ احرام کھول کر عام کپڑے پہن سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ جائیں مکہ، اور جس طرح عمرے کے طریقے میں نے بتایا تھا طواف کرنا، طواف کریں، اور عمرے کے طریقے میں بتایا تھا سعی کرنا، سعی کریں، لیکن یہ طواف اور سعی عام کپڑوں میں ہوگا۔ اور اگر آپ لیٹ ہو گئے اور مغرب ہو گئی، آپ کو مغرب کے بعد کر رہے ہیں، تو ایک حدیث میں آتا ہے کہ پھر آپ احرام پہن کر ہی یہ بھی کریں۔ تو سادہ طریقے سے احرام کے کپڑے پہن لیں اور طواف اور سعی کر لیں۔ اگر آپ کپڑے نہیں چینج کرتے تو بھی احرام کی حالت میں آپ وہ کر سکتے ہیں، جائز ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ طواف اور سعی، اس کو طواف افاضہ یا طواف زیارہ کہتے ہیں، یہ بھی آپ نے کرنا ہے۔ اور اس کے بعد آپ واپس وہاں آرام نہیں کریں گے، ہوٹل نہیں جائیں گے۔ اگر کسی کام کے لیے جانا پڑا تو کوئی حرج نہیں، آرام آپ نے واپس آ کر عرفات میں ہی کرنا ہے۔ تو یہ 4 کام ہوئے۔ اگر آپ ان 4 کاموں کی ترتیب غلط کر لیتے ہیں تو جائز ہے۔ آخری بار جب میں وہاں تھا، جب بہت زیادہ حاجی مینا میں وفات پا گئے تھے، تو اس وقت میں ڈائریکٹ مزدلفہ سے مکہ آ گیا، طواف سعی کی اور وہاں میں نے آرام کیا، جانور گوشت کھایا، اور عصر کے وقت اٹھا اور جا کر میں نے وہ جو کینکریاں تھیں وہ ماری، اور اس کے بعد میں مینا میں ہی بیٹھ گیا۔ تو ترتیب ادھر ادھر کی جا سکتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی ہے۔ تو بہر صورت اگر یہ 4 کام آپ نہیں کر سکے تو جو طواف کا کام ہے وہ اگلے دن پہ ڈال دیں۔ طواف سعی سے پہلے آپ پر تمام پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ خوشبو لگانا، ناخن کاٹنا، بال تو آپ نے خود کٹوا لیے ہیں، صرف بیوی اور شوہر کے مخصوص تعلقات کی پابندی باقی رہ جاتی ہے، باقی سب پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اور چوتھا کام مکمل کرنے سے آپ کی یہ پابندی بھی ختم ہو جاتی ہے، اور آپ ایسے ہی ہیں جیسے اپنے ملک میں تھے، آپ پر کوئی پابندی باقی نہیں رہتی ہے۔ تو اگر آپ ترتیب سے کام کر رہے ہیں تو پھر تو آپ نے جو کینکریاں مار کر جانور ذبح کر کے اب آپ نے بال کٹوا کر کپڑے احرام چینج کر لیا، عام کپڑے پہن لیے، جائز ہے۔ لیکن اگر آپ نے ترتیب اور کوئی رکھی ہے تو پھر کوئی سے 2 کام کرنے کے بعد آپ اپنے کپڑے چینج کر سکتے ہیں، احرام کو کھول سکتے ہیں۔ جہاں تک تعلق ہے کینکری کیسے مارنی ہے، تو وہ اگلے دنوں 3 دن وہ آپ نے کینکریاں مارنی ہیں، تو اس میں انشاءاللہ عرض کیا جائے گا۔ لیکن اتنی سی بات سمجھ لیں کہ کینکری پکڑ کر ایسے ماریں گے تو آپ کو سہولت رہے گی۔ ایسے مارنا بھی جائز ہے، مگر
اوپر پیچھے سے کسی اور کی کینکری آپ کے ہاتھ کو لگ سکتی ہے. تو اگر آپ ایسے ماریں گے تو یہ آسان ہے. آج کل تو وہاں پہ انہوں نے اتنا سخت انتظام کیا ہوا ہے کہ بوڑھے سے بوڑھا آدمی بھی وہاں جا کر خود کینکری مار سکتا ہے. اور اگر ایسی شکل ہو کہ کوئی بزرگ ہے، بیمار ہے، وہ کینکری نہیں مار سکتا تو اس کی طرف سے کوئی اور کینکریاں مار سکتا ہے، جائز ہے. تو یہ تقریباً یہ 10 تاریخ کے کام تھے وہ جو میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیے. تو یہی سب سے اہم اور تھکا دینے والا دن ہوتا ہے. تو اس میں آپ نے یہ 4 کام مکمل نہیں کیے تو اگلے دن پر ان کاموں کو ڈالا جا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے سہولت دی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق دے اور ہم سب کا حج قبول فرمائے. سکتے ہیں کہ پہلے بڑے کو مار لیں پھر چھوٹے کو، نہیں. اگر مکہ سے آ رہے ہیں تو آپ کو سارے گھوم کر پیچھے جانا پڑے گا. کینکری چنے موٹے چنے سے تھوڑی سی بڑی ہو بس. اور تیسرے جمرے کے بعد آپ نے دعائیں نہیں کرنی ہے. 12 تاریخ کو مغرب کی اذان مینا میں ہو گئی تو پھر آپ پر 13 تاریخ تک رہنا لازم ہو جائے گا. تو یہ کینکریاں بھی بیمار کی طرف سے کوئی اور مار سکتا ہے. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حج کا جو 11، 12 اور 13 تاریخ ذی الحجہ کی ہوتی ہے اس میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ تو 11، 12 اور 13 تاریخ میں آپ نے 2 کام کرنے ہوتے ہیں روزانہ. حج کے 10 تاریخ کو آپ نے صرف ایک جمرے کو کینکری ماری تھی، وہ سب سے بڑے والے کو، اور اس کا وقت تھا طلوع آفتاب سے غروب آفتاب. حج کے جو 10 تاریخ والے دن آپ نے جو کینکری ماری ہے وہ آپ نے 7 کینکریاں صرف بڑے جمرے کو ماری ہیں اور اس کا وقت ہے طلوع آفتاب سے غروب آفتاب. اور جو اگلے 3 دن آپ نے کینکریاں مارنی ہیں وہ تینوں جمروں کو مارنی ہیں اور اس کا وقت ہے زوال آفتاب سے غروب آفتاب تک، یعنی ظہر سے لے کر مغرب تک. تو 11 تاریخ کو آپ جو پچھلی رات تھی وہ آپ نے مینا میں گزارنی ہے اور وہ گزار لی آپ نے، یعنی 10 اور 11 کے بیچ کی رات. اور اس کے بعد آپ آئے. یہ یاد رکھیں کہ وہاں پہ 1 وے ٹریفک چلتی ہے. چھوٹا جمرہ، بڑا جمرہ اور اس سے بڑا جمرہ. جو سب سے بڑا جمرہ ہے وہ بیت اللہ کی طرف ہے. تو آپ یہ نہیں کر سکتے کہ پہلے بڑے کو مار لیں پھر چھوٹے کو، نہیں. اب وہاں آپ کو گھسنے بھی نہیں دیں گے. آپ بائی پاس جائیں گے، پیچھے سے گھوم کر پہلا چھوٹا پھر درمیانہ اور پھر بڑے کی طرف آئیں گے. تو آپ اگر مکہ سے آ رہے ہیں تو آپ کو سارے گھوم کر پیچھے جانا پڑے گا، اور اگر آپ مینا سے آئے ہیں تو پھر آپ کی ترتیب درست رہے گی. تو بہر صورت وہاں بھی گراؤنڈ فلور پہ، فرسٹ فلور پہ، سیکنڈ فلور پہ، تھرڈ فلور پر تک سارے فلوروں پر کینکریاں مارنے کی سہولت موجود ہے. تو اب آپ نے کینکری مارنی ہے تو 7 کینکریاں سب کو مارنی ہیں. کینکری چنے موٹے چنے سے تھوڑی سی بڑی ہو بس، اور بہت بڑا پتھر نہ ہو. اور آپ نے کہاں سے لینی ہے؟ جہاں سے چاہیں لے سکتے ہیں، اس کی کوئی شرط نہیں ہے. اب آپ کینکریاں مارنے لگے ہیں تو اس میں ایس کی شکل بنتی ہے. جس طرح ایس ہوتا ہے اس طریقے سے ایس بنتا ہے. وہ کس طرح کہ آپ نے پہلے جمرے کو کینکری مار کے تھوڑا الٹے ہاتھ ہو جانا اور کعبۃ اللہ کی طرف کھڑے ہو کر منہ کر کے آپ نے دعائیں کرنی ہیں. دوسرے جمرے کو 7 کینکریاں مار کے آپ نے تھوڑا سیدھے ہاتھ ہو جانا ہے اور بیت اللہ کی طرف منہ کر کے آپ نے دعائیں کرنی، ہاتھ اٹھا کر لمبی لمبی دعائیں کریں آپ. اور تیسرے جمرے کے بعد آپ نے دعائیں نہیں کرنی ہیں. تو اس طریقے سے تینوں جمروں کو آپ نے کینکریاں مارنی ہیں. اور اب آپ روٹین کی عید کی تکبیرات جاری رکھیں اور ہر قسم کے اذکار قرآن کی تلاوت جاری رکھیں، اور ہو جائے گی شام. تو رات آپ نے یہاں گزارنی. دن کا وقت آپ چاہے مکہ جا سکتے ہیں کوئی کام ہے تو، لیکن 2 کام ان تینوں دنوں میں کرنے ہیں کہ تینوں جمروں کو کینکریاں، وقت اس کا ہے زور سے مغرب، اور رات گزارنی مینا میں. تو 9 اور یہ 10 اور 11 کے بیچ کی رات آپ نے گزار لی، 1 رات ہو گئی. پھر 10 اور 11 کے بیچ کی رات گزار لی، 2 راتیں ہو گئیں. اللہ فرماتے ہیں فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ. اب اگر آپ مینا چھوڑنا چاہتے ہیں، جانا چاہتے ہیں تو جا سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کو
12 تاریخ کو مغرب کی اذان مینا میں ہو گئی تو پھر آپ پر 13 تاریخ تک رہنا لازم ہو جائے گا، پھر آپ نے وہیں رہنا۔ اگر آپ 2 دن رہنے کے بعد چلے گئے مغرب کی اذان سے پہلے اور آپ مینا سے نکل گئے ہیں تو اگلا دن آپ نہ رہیں تو جائز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن ہی رہے ہیں، لیکن اللہ نے 2 دن رہنے کی اجازت دی، تیسرا دن معاف کیا ہوا ہے اگر کوئی نہ رہنا چاہے تو۔ اگر آپ تیسرا دن وہاں نہیں رہے تو اس کی کینکریاں کسی اور کو مت کہیں کہ میری طرف سے مار دینا، وہ آپ پر لازم نہیں ہے۔ تو یہ کینکریاں بھی بیمار کی طرف سے کوئی اور مار سکتا ہے، لیکن آج کل وہاں بڑی سہولت ہے، بیمار بھی خود جا کر مار سکتا ہے۔ تو 3 دن یا 2 دن آپ نے 2 کام کیے، آپ نے راتیں وہاں گزاری اور رات کو تہجد پڑھی، اذکار کیے، اور آپ نے 3 جمروں کو کینکریاں ماری۔ اس کے بعد آپ مکہ واپس آ گئے، حج آپ کا مکمل ہو چکا ہے۔ اب آپ چاہیں تو آج ہی نکل جائیں، لیکن طواف وداع کرنا ہے، 7 چکر اور 2 رکعتیں، اس کو طواف وداع کہتے ہیں، کعبۃ اللہ کے 7 چکر اور 2 رکعتیں۔ طواف وداع جو ہے یہ سفر سے 2-4 گھنٹے پہلے کریں، یہ نہیں کہ طواف وداع کر لیا اور 3 دن بعد آپ نے سفر کرنا ہے، نہیں، پھر آپ کو جانا ہے، جاتے وقت کرنا ہے آپ نے، آخری کام آپ کا یہ ہونا چاہیے۔ تو آپ کے سفر سے 3-4 گھنٹے پہلے آپ طواف وداع کر کے وہاں سے نکل جائیں۔ اگر کسی بہن کو کوئی عارضہ لاحق ہو جاتا ہے، کوئی بھائی بیمار ہو جاتا ہے، تو وہ اپنا طواف زیارت، طواف افاضہ جو عید والے دن ہوتا ہے وہ لیٹ کر سکتا ہے، حتیٰ کہ ذی الحجہ کی آخری تاریخ تک اس کو لیٹ کیا جا سکتا ہے۔ اور اسی طرح عورتوں کو اپنی کوئی عارضہ لاحق ہو گیا، روٹین شروع ہو گئی، تو وہ بھی اس کو لیٹ کر لے، اور جب پاک ہو تو پھر وہ یہ طواف کر لے۔ اگر بیمار آدمی نے ادھر سے عید والے دن والا طواف لیٹ کیا ہوا تھا اور اس کے بعد اس کو سفر بھی کرنا ہے، تو وہی اس کا طواف وداع بھی بن جائے گا اور اس کے بعد وہ جا سکتا ہے۔ لیکن اگر اس کے طواف افاضہ اور وداع میں زیادہ فاصلہ ہے تو پھر طواف وداع الگ سے کرنا ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر کسی بہن کو یا بھائی کو تکلیف شروع ہو گئی ہے اور وہ طواف افاضہ تو کر چکا ہے مگر طواف وداع نہیں کیا اور وہ بیمار ہو گیا ہے، تو اس کے لیے بھی طواف وداع میں معافی ہے، وہ طواف وداع کیے بغیر وہاں سے جا سکتا ہے۔ تو اس طریقے سے آپ کا حج مکمل ہوتا ہے۔ ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اپنے بھی تمام لوگوں کے لیے دعائیں کیجیے گا۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق دے۔